علی کے امی ابو ہاسپٹل کے کوریڈور میں اللہ سے علی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ علی کی حالت اب بہتر ہے اور اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے، دونوں احمد صاحب اور مسز احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ علی کے ہونٹوں نے ہلکی سی جنبش کی، جو نہ مسز احمد کو سنائی دی نہ احمد صاحب کو۔ بس ان کے دل صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز تھے کہ علی کو آخر کار 3 دن بعد ہوش آ گیا تھا۔ علی روبینہ اور احمد صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے۔ علی بچپن ہی میں دوسرے بچوں کی نسبت ذہین اور بات کو جلدی سمجھنے والا بچہ ہے۔ احمد صاحب آفس میں کام کرتے ہیں اور روبینہ ایک گھریلو خاتون ہیں۔ 14 اگست کی شام علی اپنے امی ابو کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پر گیا۔ مزار کے باہر لگے جھنڈے اور جھنڈیوں کو دیکھ کر احمد صاحب کو پاکستان کی تاریخ یاد آ گئی۔ انہوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک کے تمام حالات و واقعات علی کے گوش گزار کیے۔ احمد صاحب نے علی کو بتایا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا ہمارا ملک ہمیں تحفے میں نہیں ملا، بلکہ یہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے، بلکہ یہ لاکھوں مسلمانوں کے خون سے سینچا گیا۔ نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنے کے گھر لٹے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور اس ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ علی خاموشی سے اپنے ابو کی باتیں سنتا رہا۔ علی کے ابو نے لمبا سانس لیا اور خاموش ہو گئے، جیسے ان لوگوں کے درد کو محسوس کر رہے ہوں۔ علی نے پوچھا، ابو خاموش کیوں ہو گئے اور کیا ہوا تھا، بتائیں نا۔ احمد صاحب پر درد کی کیفیت طاری تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آج ہی کی بات ہو۔ ان سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا۔ وہ ایک نرم طبیعت دل کے مالک شخص تھے۔ احمد صاحب کی نظر ایک بار پھر لہراتی سبز و سفید جھنڈیوں پر پڑی اور ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور سوچا کہ کیوں نہ اس عظیم کام کی ذمہ داری علی کو بھی سونپی جائے۔ احمد صاحب خاموشی کو توڑتے ہوئے علی سے مخاطب ہوئے، علی بیٹا، میں آپ کو بھی آج ایک ذمہ داری والا کام بتاتا ہوں۔ علی فوراً بولا، جی ابو بتائیں، کیا کام ہے؟ علی تو پہلے سے ہی اپنے ابو کے بولنے کے انتظار میں تھا۔ ابو کو بولتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ علی کے ابو نے کہا، آپ وعدہ کریں میری بات مانیں گے، نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بتائیں گے اور عمل بھی کریں گے۔ علی نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، جی ابو آپ بولیں۔ احمد صاحب نے کہا، بیٹا، جو سب سے پہلا کام آپ اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہو وہ ہے پرچم کا تحفظ۔ کیا آپ کرو گے تحفظ پرچم کا؟ علی نے نہ سمجھتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ آپ وضاحت کریں۔ ابو میں ضرور کروں گا۔ احمد صاحب نے بتایا کہ بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ سبز ہلالی پرچم اور یہ جھنڈیاں لہراتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ علی نے ارد گرد دیکھا اور تائید کرتے ہوئے کہا، جی ابو بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ احمد صاحب نے کہا، بیٹا یہی پرچم اور جھنڈیاں لگا کر اپنے گھروں، سکولوں، کالجوں اور گلی محلوں کو سجاتے ہیں اور بہت فخر کرتے ہیں اپنے پاکستانی ہونے پر، لیکن انہوں نے لیکن کہہ کر سانس لیا اور ایک بار پھر خاموش ہو گئے۔ علی نے کہا، لیکن کیا ابو؟ ابو صاحب احمد صاحب گویا ہوئے، لیکن افسوس بیٹا کہ بعد میں یہی سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں ہوا سے پھڑ پھڑا کر پھٹ جاتی ہیں، لوگ لگانے کے بعد اتارنا بھول جاتے ہیں اور یہ پیارا پرچم لوگوں کے پیروں کے نیچے روندا ہو جاتا ہے۔
کسی کو احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ پرچم ہماری عزت و حرمت کا نشان ہے۔ علی بولا، ابو مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے بتائیں۔ احمد صاحب بولے، یہی بات بتانے لگا ہوں بیٹا، اور وہی کام بتاؤں گا جو آپ کر سکتے ہو۔ علی بولا، جی ابو۔ احمد صاحب نے کہا، علی بیٹا، آپ وعدہ کرو کہ آپ کو جہاں بھی زمین پہ پڑا پرچم یا چھوٹا سا حصہ بھی نظر آیا تو آپ ضرور اٹھاؤ گے اور لوگوں کی طرح وہیں چھوڑ کے آگے نہیں بڑھو گے۔ علی نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، ابو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے پرچم کے تحفظ کا خیال رکھوں گا، اور یہ کہ کل سکول جا کر اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا۔ ہم سب مل کر یہ اچھا کام کریں گے۔ احمد صاحب کی آنکھیں چمک اٹھیں، ان کی آنکھوں میں خوشی کے دیپ جلنے لگ گئے۔ ان کو خوشی ہوئی کہ تھوڑا سا ہی صحیح وہ بھی اپنے حصے کا دیا جلا رہے ہیں۔ انہوں نے خوش ہوتے ہوئے علی کے ماتھے پہ بوسہ لیا۔ ان کو یقین تھا کہ ان کا ذہین بیٹا یہ کام بآسانی کر لے گا۔ روبینہ بیگم، مسز احمد، جو کافی دیر سے باپ اور بیٹے کی گفتگو کو خاموشی سے سن رہی تھیں، گویا ہوئیں، چلیں جی، اب گھر چلتے ہیں، بہت باتیں ہو گئیں اور کافی وقت بھی ہو گیا ادھر آئے ہوئے، کیونکہ صبح علی نے سکول بھی جانا ہے۔ اوہو بیگم، میں تو بھول ہی گیا، احمد صاحب نے کہا۔ چلیں علی بیٹا، گھر چلیں، صبح آپ نے سکول بھی جانا ہے اور اپنے حصے کا دیا بھی جلانا ہے۔ روبینہ بیگم نے کہا۔ وہ بہت خوش تھیں کہ ان کو اللہ نے احمد ایک عظیم شوہر اور ذہین و فطین بیٹا عطا فرمائے۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھیں۔ احمد صاحب نے علی کا ہاتھ تھاما اور تینوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو روبینہ نے علی کو دودھ کا گلاس دیا اور سونے کی تلقین کرتے ہوئے خود بھی سونے چلی گئیں۔ علی بھی تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے جلدی ہی نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا۔ السلام علیکم علی۔ قائد نے علی سے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ علی نے حیرت سے قائد کو دیکھا اور جواب میں وعلیکم السلام قائد کہتے ہوئے مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ قائد نے علی کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ علی بچے، میں آپ سے بہت خوش ہوں۔ آپ نے اپنے ابو سے پرچم کی حفاظت کا جو عہد لیا ہے اسے پورا کرو گے۔ علی نے جواباً قائد کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے پاکستان کی ہر ممکن حد تک حفاظت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھے جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو کروں گا، ان لوگوں کی طرح جنہوں نے پاکستان بنتے وقت جانیں قربان کی تھی۔ قائد نے خوش ہو کر کہا، بچے مجھے آپ کے اس عزم پر فخر ہے۔ آپ جیسے بہادر اور باہمت نوجوان ہی ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ قائد نے علی کو خدا حافظ کہا اور چلے گئے۔ علی بہت خوش تھا کہ قائد اسے ملنے آئے۔ وہ بھاگ کر اپنے امی ابو کو بتانے کے لیے جا رہا تھا کہ اس کی امی نے آ کر زور سے اس کو ہلایا، علی بیٹا اٹھ جاؤ، اسکول جانے کے لیے لیٹ ہو جاؤ گے۔ علی نے جھٹ پٹ آنکھیں کھول لیں اور مسکرا کر بولا، اچھا تو وہ خواب تھا۔ قائد خواب میں آئے تھے۔ علی اسکول کی تیاری کرنے لگا۔ اسکول کی تیاری کرتے ہوئے بھی سوچ رہا تھا کہ قائد کو بھی ہم سے امیدیں وابستہ ہیں، میں ضرور اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گا۔ وہ یہی باتیں سوچتے ہوئے اسکول کا بیگ لے کر بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کرنے لگا۔ بس کے انتظار میں کھڑا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک تیز رفتار کار سڑک کے بیچ میں سے گزری اور اس پر لہراتا ہوا سبز ہلالی پرچم زمیں بوس ہو گیا اور کار اسی تیز رفتاری سے گزر گئی۔ کار میں بیٹھے شخص کو تو شاید خبر ہی نہ ہو
یا جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہو۔ علی کو اچانک اپنے ابو اور قائد کی باتیں اور ان سے کیا وعدہ یاد آیا۔ اس نے بیگ ساتھ رکھے بینچ پر رکھا اور سڑک پر دائیں بائیں دیکھے بغیر دوڑ لگائی، پرچم اٹھایا، سینے سے لگایا اور قائد کی باتوں کو دہرانے لگا، اس بات سے بے خبر کہ وہ سڑک پر کھڑا ہے۔ اچانک ایک تیز رفتار گاڑی آئی اور اسے ٹکر مار دی اور وہ خون سے لت پت سڑک کے بیچ گرا۔ ادھر علی کے ابو آفس کے لیے نکلے، علی کا بیگ دیکھا، علی کو نہ پا کر پریشان ہوئے۔ ادھر ادھر دیکھنے پر سڑک پر شدید زخمی پڑے علی کو دیکھا اور اس کی طرف بھاگے، اس کو لے کر قریبی ہسپتال پہنچے۔ بالآخر 3 دن کے بعد علی کو ہوش آیا تو احمد صاحب اور روبینہ بیگم کی سانس بحال ہوئی۔ جیسے ہی علی کے زخم ٹھیک ہوئے تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر آنے کے کچھ دن بعد جب علی کی حالت بہتر ہوئی تو احمد صاحب نے اس حادثے کی تفصیل علی سے سنی تو خوش بھی ہوئے کہ ان کے پیارے بیٹے نے اپنی جان داؤ پر لگا کر ان کے عہد کو وفا کیا، اور دکھی بھی ہوئے کہ اگر وہ بروقت نہ پہنچتے تو، اور اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکے۔ مایوس ہونے کی بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے کہ اللہ نے ان کو سعادت مند بیٹا عطا فرمایا، اور انہوں نے خود سے ایک عہد کیا اور مسکرا دیے۔